حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ بڑھتے تناؤ کے بیچ ایک نیا اور گہرا انڈر گراؤنڈ میزائل بیس دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جسے IRGC نے اپنی سب سے محفوظ اور ماڈرن فیسلٹیز میں شمار کیا ہے۔ حکومت نے کہا کہ اس بیس میں بیلسٹک میزائلز چھپی ہوئی پوزیشن سے آپریٹ کی جا سکتی ہیں اور یہ ایران کی ڈیفنس کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ تہران نے اس قدم کو اپنی سیکیورٹی اور ڈیٹرنس اسٹریٹجی کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران ہر ممکن خطرے کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ امریکہ کی طرف سے بھارت پر رشیا سے تیل نہ خریدنے کے لیے شدید دباؤ کے بعد نیو دہلی نے رشین آئل کی خرید کو کافی حد تک کم کر دیا ہے۔ اس پس منظر میں کریملن نے واضح بیان دیا کہ بھارت اپنی مرضی سے کسی بھی ملک سے کچا تیل خریدنے کے لیے پوری طرح آزاد ہے۔ رشیا کے اسپوکس پرسن ڈیمیٹری پیسکوو نے کہا کہ بھارت پہلے بھی مختلف ملکوں سے آئل لیتا رہا ہے اور ماسکو نے کبھی اسے صرف رشیا پر ڈیپینڈ رہنے کا پابند نہیں بنایا۔ کریملن نے صاف کیا کہ ماسکو بھارت کی انرجی فیصلوں میں دخل نہیں دے گا اور دونوں ملکوں کے تعلقات اپنی جگہ برقرار رہیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا کہ پاکستان ICC T20 ورلڈ کپ 2026 میں بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کرے گا تاکہ بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈیرٹی ظاہر کی جا سکے، کیونکہ بنگلہ دیش نے بھارت میں کھیلنے سے انکار کیا اور اس کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو ٹورنامنٹ میں شامل کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ اگرچہ اسپورٹس کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے، لیکن اس معاملے میں پاکستان نے اپنا سٹینڈ واضح کرنا ضروری سمجھا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہر صورت میں پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ سماجوادی پارٹی کے پریزیڈنٹ اکھلیش یادو نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ اتر پردیش میں مائنورٹیز اور PDA ووٹرز کے نام الیکٹورل رول سے ہٹانے کی کوشش کو فوری روکا جائے۔ انہوں نے کہا کہ فارم 7 کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور BLOs پر دباؤ اور دھمکیاں دی جا رہی ہے، جس سے خاص طور پر مائنورٹی ووٹس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یادو نے SC سے درخواست کی کہ فارم 7 سبمیشنز کو کینسل کیا جائے، FIRs درج ہو، فاسٹ ٹریک سنوائی ہو اور ایک جوڈیشل پروب شروع کی جائے تاکہ ہر ووٹر کا کانسٹیٹیوشنل ووٹ کا حق محفوظ رہے۔ تلنگانہ کے عادل آباد میں AIMIM سربراہ اسدالدین اویسی نے مودی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب سے نریندر مودی وزیر اعظم بنے ہیں تب سے ملک کو کچھ دینے کے بجائے لوگوں سے ہی دو کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کو بھروسہ اور یقین چاہیے تھا، لیکن BJP نے شک اور جھوٹ کو عام بنا دیا۔ جہاں امید ہونی چاہیے تھی وہاں خوف پھیلا دیا گیا۔ اسد اویسی نے الزام لگایا کہ پچھلے 11 سالوں میں غریبوں کو صرف غربت اور ذلت ہی ملی اور ملک کو سپر پاور بنانے کے بجائے لوگوں کو پیچھے ہی ڈھکیلا گیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے گروپ 1 مینز ایگزام کے کینڈیڈیٹس کی ری ایویلیویشن اور ری کنڈکٹ کی پیٹیشنز کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ صرف شبہات یا الزامات کی بنیاد پر ایگزام دوبارہ نہیں کرایا جا سکتا۔ کورٹ نے نشاندہی کی کہ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے اپنا پروسیس قانونی طریقے سے فالو کیا تھا اور کوئی مستحکم ثبوت ایگزام میں گڑبڑی کا نہیں ملا۔ بینچ نے واضح کیا کہ اگر ایپلیکنٹس کو اب بھی شکایت ہے تو وہ مناسب قانونی فورم میں اپیل کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے گڈور میں پبلک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے اپنی حکومت کی ویلفیئر اسکیمز کو گنواتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے غریبوں، کسانوں اور مہیلاؤں کے لیے بہتر سہولتیں فراہم کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے فائن رائس، نئے ریشن کارڈز، گروہا جیوتی کے تحت 200 یونٹس فری بجلی اور مہیلاؤں کے لیے RTC بسز میں مفت سفر دیا ہے۔ CM نے یہ بھی کہا کہ 4.5 لاکھ انرما گھر منظور کیے گئے، 1.10 لاکھ کروڑ فارمرز پر خرچ کیے گئے اور 9,000 کروڑ رائتو بھروسہ جلد اکاؤنٹس میں جمع ہوں گے۔ اس لیے لوگ میونسپل الیکشنز میں ووٹ دیتے وقت ان کاموں کو مد نظر رکھیں۔ BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ سابقہ وزیر اعلیٰ KCR کے خلاف بیان دیتے ہیں تو ان کے منہ سے صرف گالیاں اور ابیوزو الفاظ ہی نکلتے ہیں۔ KTR نے کہا کہ پولیٹیکل گفتگو پبلک ایشوز اور گورننس پر ہونی چاہیے، نہ کہ پرسنل اٹیکس پر۔ KTR نے کہا کہ ریونت ریڈی کے ہر بحث میں ابیوزو اور ان سول لینگویج نظر آتی ہے
اور اس سے الیکشن کیمپین کی ٹون بھی نیچے گر رہی ہے۔ BRS لیڈر اور فارمر IPS آفیسر RS پروین کمار نے ہارورڈ یونیورسٹی کو لیٹر لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ تلنگانہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا ہارورڈ ایگزیکٹو کورس سرٹیفکیٹ واپس لیا جائے، کیونکہ ان کے مطابق ریونت ریڈی پر 79 کرمنل کیسز درج ہے اور ایسے پولیٹیکل ریکارڈ کے ساتھ سرٹیفکیٹ دینا ہارورڈ کی ایتھیکل ویلیوز کے خلاف ہے۔ پروین کمار نے کہا کہ ایڈمیشن کے وقت پراپر ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی گئی، جو ہارورڈ کی ریپیوٹیشن کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے یونیورسٹی کو اپنا ڈیسیشن ریویو کرنا چاہیے۔ حیدرآباد میں SIR فیملی پروجنی میپنگ شروع ہو چکی ہے، جہاں BLOs ووٹرز کے نام کو 2002 کی پرانی الیکٹورل رول سے لنک کر رہے ہیں۔ کنفیوژن دور کرتے ہوئے CEO نے واضح کیا کہ ووٹرز کو اپنے والدین اور دونوں طرف کے دادا دادی نانا نانی کی ڈیٹیلز ریڈی رکھنی چاہیے تاکہ ان کا نام پرانی لسٹ سے سکسیسفلی میپ ہو سکے۔ اگر نام اس لسٹ سے لنک ہو جاتا ہے تو اس سٹیج پر زیادہ ڈاکیومنٹس کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی ووٹر ان لنکڈ رہ جاتا ہے تو بعد میں ID پروفز، برتھ سرٹیفکیٹ یا فیملی ریکارڈز مانگے جا سکتے ہیں۔ ووٹرز CEO تلنگانہ ویب سائٹ پر اپنی ڈیٹیلز چیک کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ آپ کے خوابوں کا سفر مقدس اب پہلے سے زیادہ آرام دہ، منظم و پرسکون۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز حج 2026 کے لیے لائے ہے 15 دن اور 35 دن کے خصوصی 4 شاندار 5 سٹار سپر ڈیلکس، 4 سٹار سپر ڈیلکس اور 3 سٹار ڈیلکس نان شفٹنگ اور شفٹنگ پیکیجز۔ 3 سٹار پیکج 7,50,000 سے اور 5 سٹار 10,25,000 روپے سے شروعات۔ 21 مئی 2026 کو حیدرآباد سے جدہ روانگی۔ حرم شریف و حرم نبوی کے بہت قریب، پرسکون بہترین رہائش، کشادہ کمرے اور محبت بھری رہنمائی۔ مناسک حج کے 5 بابرکت دن، مینا، عرفات و مزدلفہ کے AC VIP ٹینٹس، B کیٹیگری معلم کے تحت خصوصی انتظامات، ریٹرن ٹکٹ، 3 وقت کا انڈین کھانا، اسپیشل حج کٹ، زیارات، پاسپورٹ و لگیج بیگ، لمیٹڈ لانڈری، 5 لیٹر زمزم اور حج ویزا پلس انشورنس پیکج میں شامل۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کرے، محدود نشتے۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس انسائڈ دیوان دیوڑی، برانچ آفس بی سائڈ HP پیٹرول پمپ، لکڑی کا پل، حیدرآباد۔